دین کو اپنی مرضی کے مطابق بنانا اور اس بات کی کوشش کرنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم، اتنا بڑا جرم، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دین انسانوں کی خواہش کے مطابق ہو تو پھر زمین آسمان سارا ختم ہو جائے۔ بدقسمتی سے آج جہاں ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں، بے دینی کی چیزیں، بہت سارے گناہ ہماری عادت بن کر ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں، ایک بیماری آج ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ بہت سارے بندے مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، مسئلہ بنوانا چاہتے ہیں۔ عادت ہے ہماری، ایک سے مسئلہ پوچھا، مرضی کا جواب نہیں ملا، دوسرے کے پاس چلے گئے، مرضی کا جواب نہیں ملا، تیسرے کے پاس چلے گئے، بار بار الفاظ کو بدل بدل کر، جب تک کوئی بندہ ایسا نہ مل جائے جو یہ کہہ دے کہ ہاں جیسا تم چاہتے ہو وہی اس کا جواب ہے، جب تک بار بار مختلف بندوں کے پاس جا کر، خاص طور سے طلاق کے مسئلے میں 3 دفعہ طلاق کا لفظ کہہ دیا، 1400 سال سے ساری امت کا اس پر اتفاق کہ 3 کہنے سے 3 ہو گئی، لیکن چونکہ مسئلہ اپنی مرضی کا بنوانا ہے، اب ایک کے پاس جائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ کوئی بد نصیب بدبخت آدمی یہ نہ کہہ دے کہ ہاں ایک ہی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ بیٹھ جائیں گے۔ مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، مسئلہ بنوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان کا بادشاہ جہانگیر، اس کے زمانے کے اندر ایک عورت تھی، بڑی بے حیا قسم کی عورت، اس نے 3-4 شادیاں کی ہوئی تھیں پیسے بٹورنے کے لیے، کسی کو نہیں بتاتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک علاقے میں جا کر شادی کر لی، اس سے پیسے لے لیے، دوسرے علاقے میں جا کر پھر نکاح کر لیا، اس سے بھی لے لیے، تیسری جا کر پھر نکاح کر لیا، وہاں سے بھی پیسے بٹور لیے، اس سے بھی خرچہ لیا، اس سے بھی خرچہ لیا، اس سے بھی خرچہ لیا، یہ اس کی ایک عادت تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک خامند کو پتہ چلا کہ اس کا تو، وہ کہتی ہے میرا، وہ کہتا میں بھی اس کا خامند ہوں، یہ کیسی عورت ہے؟ اس نے جہانگیر کے دربار میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا۔ اب یہ عورت، ایک طرف تو بدنامی کا خطرہ، ندامت کا خطرہ، دوسرا یہ کہ پتہ نہیں کتنی بڑی سزا دے گا، لہٰذا اس نے ہر ایک سے مسئلہ پوچھنا شروع کیا، جی کوئی صورت ہے میری جان چھوٹ جائے؟ ایک بدبخت جو اپنے آپ کو عالم کہتا تھا، اس نے کہا جی ہاں صورت میں بتا دیتا ہوں، مجھے پیسے چاہیے۔ انہوں نے کہا پیسے تو میں نے بتھیرے جمع کیے ہوئے ہیں، جتنے کہو گے دے دوں گی۔ 100-200 روپیہ اس زمانے کے اندر اس نے لے کر، اس نے کہا بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑی ہو جانا، اور بادشاہ جب یہ پوچھے کہ تو نے 3-4 نکاح کیے ہیں، تو کہنا ہاں جی میں نے کیے ہیں، تو بادشاہ بڑا حیران ہو کر تجھے ڈانٹے گا تو نے یہ کیوں کیا؟ تو کہہ دینا کہ جی اسلام میں اس کی اجازت ہے اس لیے میں نے کی ہے، اور وہ بادشاہ کہے گا کہ اسلام میں کہاں اجازت ہے، یہ اجازت تو صرف مردوں کو ہے، تو کہہ دینا جی میں تو یہی سمجھی تھی کہ دین سب کے لیے ایک جیسا ہے، مجھے تو آج پتہ چلا کہ دین مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے۔ تو بادشاہ کو کوئی جواب نہیں آئے گا، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ لہٰذا اس نے ایسے ہی کیا، بادشاہ نے تو اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس زمانے کے اللہ والے نے کہا اس بدبخت نے 100 روپیہ لے کر کفر کو خرید لیا، اس کے دل سے ایمان ختم ہو گیا، سلب ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ جو ایک عادت آج ہم نے اپنی بنا لی ہے کہ مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، مسئلہ بنوانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری مرضی کے مطابق ہو، جو میں نے کاروبار سیٹ کر لیا ہے، اب دین کو چاہیے کہ میرے کاروبار کی تصدیق کرے کہ جو تو کر رہا ٹھیک ہے۔ جو میں نے بیاہ شادی کا طریقہ بنا لیا ہے، دین کو چاہیے کہ اسی کی تصویب کرے، مولوی صاحب کو چاہیے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، یہی آ کر کہیں۔ آج ہمارے گناہوں میں سے، بری عادتوں میں سے ایک عادت یہ بن گئی کہ ہم مسئلہ پوچھتے نہیں، مسئلہ بنوانا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر بلعم بن باعورہ کا جو قصہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے، یہ وہ بدبخت آدمی تھا جس کو اللہ پاک نے مستجاب الدعوات بنایا۔ مستجاب الدعوات اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو دعا کرے اللہ اس کی قبول کر لے، اتنا اونچا درجہ اس کو ملا تھا، مستجاب الدعوات تھا، دین کا علم اس کو ملا تھا، اسم اعظم کا علم اس کو ملا تھا، جس وقت جب بھی ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا اللہ اس کی پوری کر لیا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب انسانوں پر محنت فرمائی تو کچھ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا کرتے تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ جو یہ دعا کرے گا وہ قبول ہو جائے گی، اس کے پاس آئے، آ کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو۔ اس نے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن وہ اصرار کرتے رہے، یہ انکار کرتا رہا، وہ اصرار کرتے رہے، یہ انکار کرتا رہا۔ آخر وہ بندے اس کی بیوی کے پاس گئے اور جا کر اس کو کہا کہ کسی طریقے سے خامند کو آمادہ کرو۔ عورتیں اگر کسی مصیبت میں خامند کو تیار کرنا چاہیں اور بندے کے اندر کوئی عقل نہ ہو، دین نہ ہو، تو وہ ان کی باتوں میں آئی جایا کرتا ہے۔ لہٰذا بیوی اتنا پیچھے پڑی کہ وہ اس پر تیار تو ہوا، لیکن اس نے کہا کہ تیار ہونے سے پہلے، بد دعا سے پہلے میں پہلے استخارہ ضرور کروں گا۔ تو بیوی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، استخارہ کر لو۔ اب اس نے استخارہ کیا تو استخارے کے اندر فرشتوں نے اس کو سخت قسم کی ڈانٹ پلائی اور اس کو تنبیہ کی کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تیرا ستیہ ناس ہو جانا ہے۔ اس نے بیوی سے کہا جی میں نے تو استخارہ کیا تھا، مجھے تو بڑی سخت ڈانٹ پڑی ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور بیوی کہنے لگی جی ہو سکتا ہے تیرے دماغ میں پہلے انکار گھسا ہوا تھا، اس لیے استخارے میں بھی وہی نظر آیا ہے، دوبارہ استخارہ کرو۔ اب دوبارہ پھر اس نے استخارہ کیا، پھر وہی طریقے سے فرشتوں نے آ کر اس کو تنبیہ کی، پھر بیوی کو بتایا کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ بیوی نے کہا نہیں یہ اصل میں تمہارے دل میں انکار گھسا ہوا ہے، یہ چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، جو آدمی بیداری کی حالت میں جو کچھ سوچتا ہے وہی خواب کے اندر نظر آتا ہے، یہ وہی چیز ہے، دوبارہ استخارہ کرو۔ تیسری دفعہ استخارہ کیا، پھر وہی وعید اور وہی تنبیہ فرشتوں کی طرف سے ہوئی، پھر بیوی نے اصرار کیا نہیں پھر استخارہ کرو۔ چوتھی دفعہ جو استخارہ کیا تو اب فرشتوں کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ ہم ایک وقت تک تو ہم سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وقت تک ہاتھ پکڑا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی گمراہ ہونا چاہے، کوئی جہنم میں جانا چاہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر ہم بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی۔ 3 دفعہ فرشتوں کی طرف سے تنبیہ اللہ کی طرف سے ہوتی رہی، لیکن تینوں دفعہ وہ بار جب استخارہ کرتا رہا، چوتھی دفعہ اللہ کی طرف سے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور اللہ کی طرف سے کوئی تنبیہ نہیں ہوئی۔ اب بیوی نے کہا ہاں یہ ہے صحیح استخارہ، یہ ہے صحیح بات جو تو نے آج دیکھی ہے، اب کرو بد دعا۔ اب بد دعا شروع کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتے کی طرح بنا دیا، اس کی زبان لٹک گئی اور اس کی حالت بری ہو گئی۔ وہ چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا، لیکن بد دعا کے کلمات اپنے ہی خلاف کہنے شروع کر دیے۔ اب اس کی ساری محنت ضائع، جو علم ملا تھا سب کا سب سلب ہو گیا، جو ایمان اللہ کی طرف سے تھا اللہ نے چھین لیا، جو اسم اعظم دیا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے واپس لے لیا گیا، جو مستجاب الدعوات بنایا گیا تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے چھین لیا گیا، اس لیے کہ اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ پاک اس کو سنبھالتے تھے، اللہ پاک بار بار اس کو دکھا رہے تھے، اس کے باوجود اس بدبخت نے اپنی خواہش کے مطابق اس کو چلانا چاہا، اللہ کی طرف سے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد اس کی حالت کو کتے کی طرح بنا دیا گیا۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ 3 دعاؤں کا پھر بھی ہم حق دیتے ہیں، ہم نے اپنے دربار سے تجھے مردود کر دیا، تیری چھٹی ہو گئی، لیکن ابھی بھی تجھے حق ہے، 3 دعائیں جو کرے گا ابھی بھی آخری 3 دعائیں ہم تیری قبول کریں گے۔ اب چونکہ خواہشات کی لائن پر چلنا شروع کر چکا تھا، پہلی دعا کی اے اللہ میری اس بیوی کو چاند کی طرح حسین بنا دے۔ اسی وقت وہ بیوی چاند کی طرح حسین بن گئی۔ اب وہ بیوی تو حسین بن گئی، یہ خود تو ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا، اب بیوی کے معیار کا نہیں رہا، بیوی نے گند کھانا شروع کیا، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ اب اس کو بڑا غصہ آیا، دوبارہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ اس کو کتی بنا دے۔ اللہ نے اس کو کتی بنا دیا، دوسری دعا بھی ضائع ہو گئی۔ اب وہ ہر ایک کے پاؤں چاٹتی پھرے، کبھی کسی دروازے پر جائے، کبھی کسی آشنا کے دروازے پر جائے، کبھی کہیں جا کر بھونکے، کبھی کہیں جا کر بھونکے۔ اس کو بڑی خیال آیا کہ میں نے یہ کیا دعا کر دی۔ تیسری دعا کی اللہ یہ جیسی تھی ویسی بنا دے۔ اللہ نے 3 دعاؤں کا حق دیا، تینوں ہی اس نے ضائع کر دی۔ کس جرم کی بنیاد پر؟
بار بار اس چیز کو سامنے رکھیں۔ اصحاب سبت پر عذاب آیا، صورت مسخ کر کر عذاب آیا، اس لیے کہ باقیوں نے جرم کیا تھا خدا کی نافرمانی کا، انہوں نے جرم کیا تھا دین کو اپنی خواہش کے مطابق بنانے کا۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ سزائیں بڑی سخت ملی ہیں۔ اللہ پاک یہود کی ایک عادت کو بیان فرماتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن يرد اللہ فتنته فلن تملک له من اللہ شیئا اولئک الذین لم يرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ یہود کی عادت تھی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں پہلے منافقین کا جو ٹولہ تھا ان میں سے 2-4 بندوں کو آپ کی خدمت میں بھیجا کرتے کہ جاؤ اور یہ مسئلہ اور یہ ہمارا جو مقدمہ اور یہ جو فلانی چیز ہے یہ جا کر پیش کرو، اور پھر دیکھنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فلاں الفاظ سے کر دیں تو پھر آ کر ہمیں بتا دینا، ہم بھی جا کر کہیں گے جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا فیصلہ قبول کیا ہے۔ اور اگر یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں آ کر بتا دینا، ہم یہ فیصلہ کسی اور سے کروا لیں گے۔ مطلب کیا تھا کہ فیصلہ وہی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، مسئلے کا جواب وہی چاہیے جو ہم چاہتے ہیں، کوئی اور جواب ہمیں قبول نہیں، اللہ کے نبی بھی دیں تو قبول نہیں۔ ایسے لوگوں کا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے فتنے کا اللہ ارادہ کر لیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت ان پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کی دعا بھی ان لوگوں پر اثر انداز نہیں ہوگی، ان کو گمراہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کا ستیہ ناس کا فیصلہ ہم نے کر دیا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہی بدبخت لوگ ہیں کہ ہم ان کے دلوں کو پاک نہیں کرنا چاہتے۔ کس جرم کی سزا؟ کہ دین میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر دین ہماری مرضی کے مطابق ہو تو وہ دین تھوڑی ہوا، پھر کیا ضرورت تھی نبیوں کے آنے کی، پھر کیا ضرورت تھی آسمان سے کتابوں کے نازل کرنے کی؟ اگر ہر آدمی کا دین اس کی خواہش کے مطابق ہی ہو پھر تو نبیوں کا آنا بھی کسی کام کا نہ رہا اور کتابوں کا اترنا بھی کسی کام کا نہ رہا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج جو ہمارے اندر یہ مرض پیدا ہوا بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، مسئلہ بنوانا چاہتے ہیں۔ اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ ابھی جو خطبے میں حدیث پڑھی آپ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ پاک یہود کا ستیہ ناس کرے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود کا ستیہ ناس کرے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بد دعا کیوں؟ فرمایا حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها، اس لیے کہ جب اللہ پاک نے یہودیوں کے لیے چربی کا کھانا حرام قرار دے دیا، یہود پر چربی حرام تھی، کوئی بھی چربی ان کے لیے حرام، جب اللہ کی طرف سے چربی ان پر حرام کر دی گئی، ان لوگوں نے اس چربی کو لے کر اس کو پگھلا کر اور یہ کہہ کر کہ اب یہ چربی نہیں ہے پھر اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ اپنی مرضی کے مطابق چونکہ چلنا تھا، چربی کو پگھلا لیا اور پھر یہ کہہ دیا جی ہم چربی تھوڑی بیچ رہے ہیں، ہمارا کاروبار کوئی چربی کا کاروبار تھوڑی ہے، ہمارا کاروبار تو تیل کا کاروبار ہے۔ وہ تیل کہاں سے؟ وہ چربی میں سے نکالتے تھے۔ قاتل اللہ الیہود، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ان یہود کا ستیہ ناس کرے۔ اگر ہم یہ کریں تو ہم اس بددعا میں شریک نہیں ہوں گے۔ اگر ہم کوئی حرام کام کریں اور اس پر حلال کا لیبل لگانا چاہیں، ہم دین کو چھوڑیں اور اس کے اوپر دینداری کا لیبل لگانا چاہیں، ہم 1000 قسم کی رسمیں ایسی اختیار کریں اور اس میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو توڑیں اور یہ کہیں جی ولیمہ کرنا سنت ہے، ہم تو سنت پوری کر رہے ہیں، یہ ولیمہ سنت ہوگا۔ ہم بیاہ شادیوں کے اندر ساری دین کی باتوں کو پامال کرتے چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے یہ کہتے چلے جائیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، باقی جرموں کی سزا اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی اس جرم کی سزا سخت ہوتی ہے۔ باقی جرم انسان کو ہدایت سے اتنا دور نہیں کرتے جتنا یہ جرم کرتا ہے۔
باقی جرم انسان کو اللہ کی رحمت سے اتنا دور نہیں لے کر جاتے جتنا یہ جرم لے کر جاتا ہے کہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق بنانا۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ، جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا کہ 20 آیات شریفہ میں اللہ گناہوں کو گنواتے ہیں، یہ گناہ کرو گے تو زمین بگڑے گی، یہ گناہ کرو گے تو زمین بگڑے گی، یہ گناہ کرو گے تو زمین بگڑے گی۔ صرف 2 چیزیں ایسی ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہو جاتے تو زمین کیا آسمان بھی بگڑ جاتے۔ ان میں سے ایک اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو آسمان بھی بگڑ جاتے، اور دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کو اور دین کو اپنی خواہش کے مطابق بنائے، اگر اللہ کی طرف سے اس کی اجازت دی جاتی تو آسمان بھی باقی نہ بچتے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے مکمل اتباع کی، رسول پاک علیہ السلام کی مکمل اتباع، اس کا ارادہ کریں، اس کے لیے دعائیں مانگیں، اور اللہ پاک کے سامنے بار بار اس بات کو مانگیں کہ اللہ ہمیں مکمل دین کی اتباع نصیب فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جو، اللہ پاک ہمیں ان میں سے بنائے۔